بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صدق اللہ العظیم. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اس کے فضائل آپ حضرات کے سامنے بارہا بتلائے گئے، آپ نے سنے کہ یہ مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نیکیوں کا اجر بڑھا دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھولتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایک سجدے پر تراویح کی 1,500 نیکیاں بندے کو عطا کر رہے ہوتے ہیں. سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح فرشتوں کی جماعت مقرر ہو جاتی ہے جو روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اور شہری انسان خود کھا رہا ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین اس میں برکتیں اتار رہے ہوتے ہیں. روزے دار آرام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے حصے میں نیکیاں لکھے جا رہی ہوتی ہیں. اور بھی بڑے فضائل ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہمیں بتلائے گئے، اور صحابہ کرام نے پھر اس کو نقل کیا، ہم تک پہنچایا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پابندی آپ حضرات کے سامنے کہ نبی علیہ السلام بڑی پابندی فرمایا کرتے تھے. اس رمضان میں اس کو اللہ سے مانگتے تھے. یہ تو اس کے فضائل ہیں، لیکن جاتے جاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر وعید شدید بھی سنائی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارکہ ہے، فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خطبے کے لیے تشریف لا رہے تھے. تو نبی علیہ السلام جب خطبے کے لیے تشریف لانے لگے، جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین. تیسری پر رکھا فرمایا آمین. صحابہ حیران و پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی، ہم نے آج آپ کا عجیب معمول دیکھا، آپ جب ممبر پر قدم مبارک رکھ رہے تھے آپ نے 3 دفعہ آمین فرمایا. تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے، بات یہ تھی کہ جب میں ممبر پر بیٹھنے لگا، آنے لگا، تو ایک جبرائیل امین آئے اور فرمایا بد دعا کی، اور اس بد دعاؤں پر میں نے آمین کہا. ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پالے اور اس میں اللہ کو راضی نہ کر پائے اور نیکیاں نہ کما سکے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین یہ بد دعا کر رہے تھے اور میں آگے سے کہہ رہا تھا آمین. تو دیکھیں کتنی بڑی بد دعا ہے، کتنی بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے. اللہ معاف فرمایا جو اس رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کرتا. فرشتوں کا سردار بد دعا کہہ رہا ہے اور انبیاء کا سردار وجہ کائنات، مقصود کائنات اس پر آمین کہہ رہے ہیں. تو بتائیں کیا ایسی دعا پر یا بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک بچتا ہے؟ بالکل بھی نہیں بچتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی قدر کریں. اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے چند گھڑیوں کی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور یکا آپ دیکھیں گے کہ یہ ختم بھی ہو جائے گی. پچھلا رمضان چلا گیا، یہ بھی جانے کو ہے، تقریباً 9 روزے ہو گئے. تو ہمیں ذرا اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. نہ معلوم پھر آئندہ سال ہمیں یہ خوش قسمت لمحات، خوش قسمت گھڑیاں ملیں یا نہ ملیں. ہم نے قرآن کریم شروع کیا تھا، الحمدللہ کل اس کا ختم ہے. اسی مناسبت سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں. دیکھیں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے عذابات اس پر مسلط کر دیے. گناہ گار تھا، کافی گناہ گار تھا، تو یک اس کو عذابات نے گھیر لیے. کافی عرصہ یہ معمول چلتا رہا. کچھ عرصے کے بعد ایک وقت ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سارے عذابات اس سے موقوف کر دیے، حتیٰ کہ جہنم کی ایک کھڑکی، ایک دروازہ اس کے لیے کھول رکھا تھا وہ بھی بند کر دیا، اور اس کے لیے ماحول جنتی ماحول بننے لگا. تو بندہ قبر میں اللہ سے سوال کرنے لگا کہ فرشتوں اللہ سے پوچھو کہ کیسا نظر کرم ہو گیا، میں اتنا سیاکار، اتنا گناہ گار آدمی، اور یک سارے عذابات مجھ سے موقوف کر کے اللہ نے جنت کے در و دروازے مجھے دکھانا شروع کر دیے، کیا معاملہ ہوا؟ تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ جاؤ اس کو جا کر بتا دو کہ جب آپ کا انتقال ہوا تھا تو آپ نے اپنی بیوی کی گود میں ایک چھوٹا شیر خوار بچہ چھوڑا تھا. وہ بچہ جب تک چھوٹا تھا تو تھا، جب وہ بڑا ہوا تو آج اس کی ماں نے، جب وہ اس قابل ہوا کہ پڑھے لکھے، تو ماں نے اس کو پڑھا اور قاری صاحب کے پاس جا کے بٹھا دیا. قاری صاحب اس کو پڑھانے لگے. قاعدہ سکھانے سے پہلے یا جو بھی ابتدائیات تھے اس کو سکھانے سے پہلے قاری صاحب نے کہا بچے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ معاملہ میں نے دیکھا تو مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ تیرا بچہ دنیا کی دھرتی پر رہ کر میرا نام لے اور میں اس حالت میں بھی تجھے عذاب میں مبتلا رہوں۔ تو اس سے میں نے یہ عذابات اس کے صدقے تجھ سے محفوظ کر دی۔ دیکھیں اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے، اس قرآن میں کتنی برکت ہے۔ مجھے اور آپ کو آج یہ درس لے کر جانا ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کر اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں گے، دین سکھائیں گے، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں، جب اس دنیا سے چلے جائیں تو کم از کم یہ بچہ قرآن کی تلاوت کرے تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو کہ وہ بچہ جب دھرتی پر رہ کر تلاوت کرے۔ یقیناً انسان خطا کار ہے، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہ ہوں گے، تو بچہ جب تلاوت کرے گا اللہ کی ذات سے امید ہے وہ جب اللہ کا نام لے گا اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے قبر میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ دوبارہ کل انشاءاللہ ختم قرآن ہوگا، ہمارے استاد جی حضرت مولانا صالح ربانی صاحب دامت برکات عالیہ وہ تشریف لائیں گے، بیان ہوگا مختصر سا۔ دیکھیں یہ وہ محفل ہے کہ ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ چند وقت ہوتے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ گھڑیاں ایسی ہیں، ان میں علماء نے لکھا ہے ایک وقت ختم قرآن کے وقت جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی۔ یہ وہ محفل ہے جس کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں، آسمانوں سے نزول ہوتا ہے، ان کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ان محفلوں میں بیٹھ کر دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور جاتے وقت پھر اللہ کو بتلاتے ہیں کہ یا اللہ فلاں فلاں بندہ موجود تھا، اور اللہ پھر اعلان فرماتے ہیں جاؤ میں نے سب کو بخش دیا۔ انشاءاللہ ہماری محفل بھی ایسی ہوگی۔ اس کے چند آداب بھی ہوتے ہیں، آپ حضرات کوشش کریں وقت نکال کر آئیں، ایک دن کی بات ہے، ٹھیک ہے کام کاج ہوتے ہیں انسان کو، لیکن تھوڑا سا وقت قرآن کے لیے نکالیں گے انشاءاللہ کل یہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے حق میں گواہی دے گا کہ اللہ انہوں نے وقت دیا تھا، بیٹھے تھے قرآن چھوڑ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، قرآن کا بول بولا جا رہا تھا یہ سن رہے تھے، دل لگی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس کے چند آداب ہوتے ہیں، دیکھیں کوشش کریں، ضروری نہیں ہے نیا جوڑا پہن کر آئیں، صاف ستھرے کپڑے جو بھی آپ کو میسر ہوں اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئیں، خوشبو لگا کر آئیں، کوشش کریں صبح جمعہ ہے غسل تو ہر کوئی کرے گا، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ فکر کے ساتھ یہاں تشریف لائیں، اس نیت سے بیٹھیں کہ انشاءاللہ یہاں بیٹھیں گے جو کچھ سنیں گے اس کو آگے پھیلائیں گے، گھروں میں پہنچائیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت کا باعث بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یا الہ العالمین، جو قرآن کریم میں نے پڑھا حاضرین نے سنا، اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین، دن کا روزہ رات کی تراویح اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر الہ العالمین پورا اجر عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ الہ العالمین، جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ میرے والد صاحب اور یا اللہ حاضرین میں جتنے موجود ہیں جس میں جو کوئی چاہتا ہے جس کے لیے دعا کرنا، اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ سب کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دے۔ اللہ سب کے قبور پر کروڑ رحمتیں نازل فرما دے۔ یا اللہ ہم سمیت جو کوئی مسلمان بیمار ہے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین، مجھ سمیت جو کوئی یہاں حاضرین میں جہاں کہیں جو کوئی پریشان ہے اللہ تو پریشانیوں سے واقف ہے، الہ العالمین ہر ایک کی پریشانی کا حل فرما۔ الہ العالمین، یا اللہ رمضان المبارک کی یہ بچی کچھ ساعتیں الہ العالمین ان میں ڈھیروں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری تراویحوں کو، ہماری مجلس کو ایسا بنا کہ فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوں اور یا اللہ قبولیت کی مہر لگ رہی ہو۔ یا اللہ جس طرح ہم یہاں اب دنیا میں بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے ہیں اللہ ہم کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دیجیے۔ الہ العالمین، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سفارش ہمیں نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔